شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امان بنایا۔ اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے فرمایا، فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی، میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اہل کتاب نے کہا، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہو، ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں،
اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔